السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہماری نیو آڈیو بک سیریز میں کہ جس کا عنوان ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل، امام خمینی کی گہرے معانیوں پر مبنی تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ آپ کو جتنی بھی اس کی پارٹس ہوں گے وہ پلے لسٹ بنا میں شرح حدیث جنود عقل و جہل میں انشاءاللہ کہ مل جائے گی۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کتاب کی کوئی ایسچ ریکویسٹ تو مجھے موصول نہیں ہوئی، لیکن کچھ عرصے پہلے ایک کمنٹ موصول ہوا تھا کہ امام خمینی کی کتاب ہے کشف الاسرار، اس کے حوالے سے۔ کشف الاسرار کو کافی زیادہ جب میں نے سرچ کیا تو کشف الاسرار مجھے ملی اردو اس میں، لیکن جب میں نے اس کو صحیح کتاب کی جو فارسی زبان میں ہے اس سے ٹیلی کیا تو وہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا تھا، اور اسی ترجمے کے غلط ہونے کی وجہ سے کافی لوگوں نے اس عظیم شخصیت کی جو رہبر انقلاب ہیں ان کے اوپر تہمتیں لگائی ہوئی تھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو ترجمہ ہوا ہے وہ تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی بہت زبان فارسی کی انہاؤ ہے جس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو ترجمے کے ساتھ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے PDF بک، وہ پوری کی پوری نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ تھی بھی آدھی۔ بہرحال اسی وقت میرے دماغ میں، کیونکہ کافی عرصے سے اس کتاب کو میں ڈھونڈ بھی رہی تھی اور میرا انٹرسٹ تھا کہ ہم لوگ ضرور اس کتاب کو پڑھیں، تو میں نے سوچا کہ جب تک یہ کتاب مجھے ملے میں اس کتاب کا مطالعہ کر لیتی ہوں کہ جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بہرحال کسی اور تمہید کے بغیر چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ کچھ باتیں اس کتاب کے مقدمے کے طور پر امام خمینی نے اپنے بلند علمی اور عملی مقام اور منزلت کے ساتھ عقلی اور نقلی علوم میں تجرد رکھتے ہوئے فقہ اکبر یعنی عرفان عملی اور فقہ اصغر یعنی کہ شریعت کے باہمی توشے سے استفادہ کرتے ہوئے جنود رحمان و شیطان جیسی نورانی حدیث کی شرح کی ہے۔ گویا اس حدیث میں پنہاں لطیف نکات کی تفسیر اور تبیین کرنے میں انہوں نے عرفانی اور اخلاقی کتب کے دوسرے مصنفین اور شارحین سے سبقت لے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو مناسب حال ہے یعنی لشکروں کی تعداد کے بارے میں۔ سماع بن مہران کہتا ہے کہ میں ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، جبکہ آپ کے پاس دوستار کی ایک جماعت موجود تھی۔ وہاں عقل اور جہل کی بحث چھڑ گئی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، عقل اور اس کے لشکر کو نیز جہل اور اس کے لشکروں کو پہچانو تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ سماع کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ قربان جاؤں، ہم نہیں جانتے مگر وہ چیز کہ جو آپ ہمیں سمجھائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بتحقیق اللہ نے اپنے نور سے عرش کے دائیں جانب عقل کو خلق کیا اور وہ عالم ارواح کی پہلی مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے اس سے فرمایا پیچھے مڑ جاؤ، وہ پیچھے مڑ گئی۔ پھر فرمایا سامنے آؤ، وہ سامنے آ گئی۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے عظیم خلقت سے نوازا، تجھے اپنی تمام مخلوقات پر فوقیت دی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ نے جہل کو خلق کیا، نمکین، تلخ اور تاریک سمندر سے۔ پھر کہا پیچھے مڑ جاؤ، سو وہ پیچھے مڑی۔ اس سے کہا سامنے آ جاؤ، لیکن وہ سامنے نہیں گئی۔ تب اس سے فرمایا کہ تو نے نافرمانی کی، پھر اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس کے بعد عقل کو 75 لشکر عطا کیے۔ جب جہل نے مشاہدہ کیا کہ اللہ نے عقل کو شرف بخشا ہے، نیز اللہ نے اسے عطا کیا ہے، تو اس نے عقل کی عداوت کو اپنے دل میں جاگزیں کیا۔ پس جہل نے عرض کی، اے پروردگار، یہ عقل میری طرح کی مخلوق ہے، تو نے اسے خلق کیا، اسے عزت و قوت دی، میں اس کی ضد ہوں، لیکن میں اس کے مقابلے میں کمزور ہوں، پس مجھے بھی اس کے برابر لشکر عطا فرما۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بعد تو نے نافرمانی کی تو میں تجھے اور تیرے لشکر کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اس نے عرض کی مجھے قبول ہے۔ پس اللہ نے جہل کو بھی 75 لشکر عطا کیے، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقل اور جہل کے لشکروں کو گننا شروع کیا کہ جن کی تفصیل ذکر انشاءاللہ آئندہ کے صفحات میں ہوگی۔ اس کتاب کی ابتدا میں وعدہ کیا تھا کہ ہم علمی نکات کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن اس وعدے کے
باوجود ہم مجبور ہیں کہ یہاں اس حدیث کے ابتدائی حصے سے متعلق بعض ذیلی نکات کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کریں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ عقل و جہل کی حقیقت کا مختصر بیان اور حدیث شریف کے مقصد کی وضاحت۔ امام صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں کی محفل میں عقل اور جہل کی جو بحث چھڑ گئی تھی، اس سے مراد بظاہر وہی عقل اور جہل ہے کہ جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے اور جسے قوت عاقلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی قوت سے عبارت ہے کہ جو ذات کے لحاظ سے مجرد اور فطری لحاظ سے اچھائی اور کمال کی طرف مائل ہے۔ اس کے علاوہ عدل اور احسان کی داعی بھی ہے۔ اس قوت عاقلہ کی ضد قوت واہمہ ہے کہ جو ذاتی طور پر دنیا کی طرف مائل ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ عقل کی تابع ہو جائے اور نفس مجردہ کے زیر نگیں آ جائے۔ یاد رہے کہ دنیا وہی شجرہ خبیثہ اور تمام برائیوں کی اصل جڑ ہے۔ انشاءاللہ یہ عنقریب ان دونوں پر بحث ہوگی۔ حدیث میں عقل کی بعض خصوصیات کا ذکر ہے، مثلاً یہ کہ وہ ذی روح اشیاء میں سب سے پہلی مخلوق ہے۔ اس بات کی روشنی میں امام صادق علیہ السلام نے جس عقل کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد عالم کبیر کی عقل کل ہے کہ جو فردی اور جزئی عقول کے لیے باطن، سر اور حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حقیقت کے ادراک کی صورت میں ان کا سطح نظر بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ ایک نورانی جوہر ہے کہ جو جسمانی علائق سے مبرہ ہے، سب سے پہلی ذی روح مخلوق ہے۔ یہ فیض خداوندی مشیت مطلقہ الہی کا پہلا جلوہ ہے، پانی کی میٹھی خلقت کا پہلا شاخسانہ ہے، نیز ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے عبارت ہے۔ اس حقیقت کا انکار دین اور عقل کے ہاں مسلمہ حقائق میں سے بہت سے حقائق کے انکار سے عبارت ہے۔ مثال کے طور پر کائنات میں ذات واجب الوجود سے بہتر چیز کا تصور یا خداوند واجب الوجود کی محدودیت اور جسمانیت کا تصور، نیز اللہ کے بارے میں ناتوانی اور اس طرح کی دیگر صفات کا تصور کہ جن کو شمار کرنا بھی موجد تطویل ہے، جائے کہ ان پر تحقیقی بحث کی جائے۔ البتہ بزرگ محدثین میں سے جو حضرات اس حقیقت کے منکر ہیں، وہ اس انکار کے غلط نتائج اور باطل لوازمات سے غافل تھے، کیونکہ یہ ان باریک اور پوشیدہ لوازم میں سے ہیں کہ جو توحید اور تجرید کے حقیقی علوم میں مسلسل تحقیق سے معلوم ہوتے ہیں۔ اہل حدیث اور اہل ظاہر کہ جو احادیث کے ظاہری الفاظ سے چمٹتے رہتے ہیں اور دلائل عقلی کا انکار کرتے ہیں، وہ اس حقیقت سے غافل رہے ہیں، اس لیے ان کی پاک دامنی پر کوئی دھبا نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے سمجھا ہے کہ عالم عقلی اور عالم تجرد کا عقیدہ عالم کے حادث ہونے کی نفی کرتا ہے، جبکہ ایک بزرگ بتحقیق انہوں نے اس ضمن میں تحقیق کے ذریعے ثابت کیا کہ کائنات زمانے کے لحاظ سے حادث ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے صاحبان معرفت اور اصحاب قلوب کے لیے مناسب انداز میں غیب اور شہود کے تمام عوالم کو بلحاظ زمانہ حادث یعنی غیر قدیم ثابت کیا ہے۔ الحمدللہ اگر اس کی تمہید کے ساتھ توضیح لکھی جائے تو پھر ایک الگ کتاب بن جائے گی۔ حقیقت عقل و جہل کی بعض خصوصیات حدیث شریف کی روشنی میں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ خدا نے عقل کو خلق فرمایا۔ اس جملے میں وہ نقطے پوشیدہ ہیں کہ جو حقیقت عقلیہ کی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہاں اللہ نے عقل کی طرف خلقت کو نسبت دی ہے اور اسے مخلوق شمار کیا۔ ممکن ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ حقیقت عقلیہ عالم امر کے مقابلے میں ہے اور عالم امر کے بعد والے مراحل میں شامل ہے، کیونکہ عالم امر عبارت ہے اللہ کے بے پایاں فیض و کرم، لطف رحمانی، وجود مطلق، عالم برزخ، نسبت اشراقیہ، روح محمدی اور علوی سے۔ عالم امر قید و بند اور حدود و قیود سے مبرہ ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں۔ اس طرح تخلیق کی نسبت نہیں دی جا سکتی مگر مجازن، چنانچہ بعض احادیث میں اس کی طرف یہ مجازی نسبت دی گئی ہے۔ ارباب معرفت نے آیہ قرآنی کو
لا لہ الخلق والامر، اس کے بارے میں یہ احتمال دیا ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 کے الفاظ ہیں۔ اس کے بارے میں یہ احتمال دیا ہے کہ اس آیت سے مراد شاید فیض اشراقی مطلق ہے، جیسا کہ آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور آیت نمبر 35 کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ بھی شاید اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہو۔ اس آیہ شریفہ میں دیگر عجیب و غریب اور لطیف اسرار کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بنابراین عقل کی جو سب سے پہلی زیرو مخلوق ہے، اللہ کے فیض مطلق کے نور کا سب سے پہلا ظہور اور مرحلہ ہے۔ اس تحقیقی نقطے کی روشنی میں عقل کی ایک اور صفت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کو متصف قرار دیا، وہ یہ کہ اللہ نے اس حقیقت کو اپنے نور سے خلق کیا، یعنی اپنے فیض مطلق اور نور اشراقی سے پیدا کیا، کیونکہ یہ ظہور مطلق کی بدولت وجود پذیر اور ظہور پذیر ہوئی ہے۔ اس نقطے کی طرف واضح اشارہ ہے کہ یہ حدیث کہ جو کافی شریف کے باب صفات فعل میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو آپ نے فرمایا، اس کے لیے آپ کو اصول کافی جلد صفحہ نمبر 85 کتاب التوحید کے باب میں جا کر ملاحظہ کرنا ہوگا۔ خلق اللہ مشیۃ بنفسہا ثم خلق الاشیاء بالمشیتہ، یعنی اللہ نے پہلے اپنی مشیت کو براہ راست خلق کیا اور پھر اس مشیت کے ذریعے دیگر اشیاء کو خلق کیا۔ اس حدیث شریف میں مشیت سے مراد شاید وہی فیض اشراقی مطلق ہو کہ جو آسمان اور زمین کا نور ہے۔ بنفسہا سے مراد اللہ کی براہ راست اور ذاتی تجلی ہے، کیونکہ حقائق مقیدہ خواہ وہ عقلی ہوں یا وہ غیر عقلی ہوں، اللہ کی ذات سے جو ہر قسم کے حدود اور قیود سے منزہ ہے مربوط نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ذاتی ربط کہ جو مخلوقیت کی بنیادی شرط ہے، اگر مقید اور محدود اور معین ہو تو اس کا لازمہ خود متجلی یعنی کہ خالق کی محدودیت اور اس کا تعین ہے، جبکہ اللہ اس محدودیت سے منزہ ہے۔ پس ذات حق کی ذاتی تجلی اور جمیل مطلق کے جمال کا ظہوری نور اسی فیض مطلق اور مشیت اشراقیہ سے عبارت ہے، اور غالباً یہ وہی نور ہے کہ جس کا ذکر اس حدیث میں بھی ان الفاظ میں ہوا کہ بے شک اللہ نے اپنے نور سے عرش کے دائیں جانب سے زیرو اشیاء میں سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، یعنی اپنے اشراقی نور اور فیض مطلق سے۔ اس بیان کی روشنی میں حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ نے مشیت کو خود اس سے خلق کیا، اس پر ہونے والے اعتراض کا ازالہ ہوتا ہے۔ یوں ہمیں عظیم محقق میر داماد اللہ ان کے چہرے کو روشن اور شاداب کرے ان کی کمزور توجیہ کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ ہی اس ضعیف تعویل کی کہ جو بزرگ فیض کاشانی نے پیش کی، اور نہ ہی اس عجیب تعویل کی کہ جو محدث خبیر مجلسی نے پیش کی ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ عظیم مسلمان فلسفی صدر المتحالین نے بھی اس حدیث کے بارے میں صاحبان معرفت اور اصحاب قلوب کی تحقیق سے چشم پوشی کرتے ہوئے اس کی ایک اور طریقے سے تعویل کی ہے، جبکہ یہ حدیث اس مشرب اور مسلک کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم نے مصباح الہدایہ نامی کتاب میں عظیم عرفا معروف فلاسفہ کے نظریات کا تجزیہ کرتے ہوئے اول و ما صدر کے بحث میں اس نقطے پر کافی تحقیق کی ہے۔ خواہش مند حضرات اس کتاب کی طرف رجوع کریں تاکہ حقیقت واضح اور روشن ہو جائے۔ دوسرا نقطہ ہے ان اللہ خلق العقل، کہ میں عقل کی تخلیق کے عمل کو اسم اعظم یعنی خدا کے مخصوص نام اللہ کی طرف نسبت دی ہے۔ شاید یہ اس بات کا اشارہ ہو کہ عقل اول کے آئینے میں ہونے والی تجلی ایک جامع تجلی ہے جس میں تمام صورتیں شامل ہے، نیز حقیقت عقل تعینات خلقیہ کے مختلف مراحل میں مکمل کلی اور کامل ظہور سے عبارت ہے۔ حدیث کے مذکورہ جملے کا خلاصہ یوں ہے کہ اگرچہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مقدس فیض مطلق اور اس کی وسطیت پر ظہور کے مرحلے میں اسم اعظم اور مقام احادیث پر تجلی کے لحاظ سے
اللہ کی مقدس ذات نے تمام امور اور احوال پر جامعیت کے ساتھ تجلی فرمایا، اس لیے اس پہلی مخلوق کو نبی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تعبیر کیا۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا۔ عقل کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ زیرو اشیاء میں سب سے پہلی مخلوق ہے۔ بنابراین زیرو اشیاء میں جو سب سے پہلی مخلوق ہے وہی تمام مخلوقات میں بھی سب سے پہلی مخلوق ہے، کیونکہ غیر زیرو اشیاء کی تخلیق زیرو اشیاء کے بعد عمل میں آئی ہے۔ یہاں زیرو اشیاء سے مراد یا تو عالم عقل اور تمام طلوع و عرضی مجرد عقول ہیں۔ اس صورت میں انہیں یا نسبتی کے ساتھ روحانی کہنا ازراہ تجرید ہے، یعنی مادیت سے ماورا قرار دینے کے لیے، یا اس سے مراد تمام غیر مادی عوامل ہیں کہ پس ان کی روحانی کہنے کی وجہ سے یا تو ازراہ تجرید ہے یا ازراہ تغلیب۔ رہا اس بات کا بیان کہ زیرو اشیاء دیگر موجودات پر مقدس ہیں، نیز عقل اعظم کو ہر چیز پر برتری حاصل ہے، تو اس بحث کو ہم کتب عقلیہ کے متعلقہ مباحث پر اٹھا رکھتے ہیں۔ عقل کی جو تیسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عرش کی داہنی جانب سے خلق ہوئی۔ یہاں پر یہ جو حرف تھا جر، ان کے بارے میں چند احتمالات ہیں۔ مثلا پہلا احتمال یہ ہے کہ ان خلق العقل میں مذکورہ لفظ خلق سے مربوط ہو۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ خدا نے عقل کو عرش کی دائیں جانب سے خلق کیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان کا تعلق اول خلق سے ہو اور روحانین سے مراد تمام مجردات عقلیہ وغیرہ ہوں۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ عقل عرش کی دائیں جانب کی پہلی مخلوق ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ ان کا متعلق روحانیان ہو، یعنی عقل زیرو اشیاء کہ جو سب کے سب عرش کے دائیں جانب ہیں ان میں سب سے پہلی مخلوق ہے۔ اس صورت میں روحانین سے مراد عقل کی دنیا ہے۔ ان دو احتمالات کا ذکر بعض بزرگ علماء نے بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ عرش کے کئی ایک مفاہیم اور مصادیق ہیں کہ جن میں بعض کی طرف احادیث میں اشارہ ہوا ہے اور بعض کا ذکر صاحبان معرفت کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ عرش سے مراد ہر چیز پر محیط جس میں کل ہے، یا پورا عالم، یا علم، یا وہ علم کہ جو اللہ نے انبیاء، رسل اور اولیاء کو عطا کیا۔ عرش کے معنی سے ایک جو قول خداوندی ہے الرحمن علی العرش استوی کہ خداوند رحمان نے عرش پر اقتداء قائم کی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 اس سے بھی مناسبت رکھتا ہے۔ وہی فیض مطلق ہے کہ جو سلطنت الہیہ کی تجلی گاہ اور جائے استوا ہے۔ اس معنی کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل عرش کی دائیں جانب سے خلق ہوئی، اور یہ پہلا وجود ہے کہ جو حق سے قریب تر ہے، اور یہ وہ جلوہ ہے کہ جسے حق کے تمام جلووں پر تقدم حاصل ہے، نیز اسے دائیں بازو کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ ید اللہ بھی ایک لحاظ سے یہی فیض ہے کہ جو کثرت کے زاویہ نگاہ سے دائیں اور بائیں کا مفہوم رکھتا ہے، لیکن وحدت کے نقطہ نظر سے اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ عرش کے اس مفہوم کی روح سے امام کے کلام میں من النور سے مراد عرش کا بیان ہے، بشرطے کہ ہم نور سے مراد عملی تجلی اور ظہور لیں۔ لیکن اگر ہم نور سے مراد ذاتی تجلی لیں تو پھر من نور ہی نظریہ توحید تجرید کی طرف اشارہ ہے، جس کی تشریح اور توضیح ہمارے بس سے باہر ہے۔ اس صورت میں یہ حدیث ان مشکل ترین احادیث میں سے ایک ہے کہ جس کا اظہار افشائے راز کے مترادف ہے، اور یہ عقل کی چوتھی خصوصیت ہے کہ جس کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہوا ہے۔ عقل کی پانچویں خصوصیت وہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ عقل کی تخلیق نور مطلق اور اضافہ اشراقیہ کے ذریعے ہوئی۔ اگرچہ کہ تمام موجودات اللہ کے فیض مطلق کا نتیجہ اور اس کے فیض اشراقی کی تجلی ہیں، لیکن اس نور مطلق اور اضافہ اشراقیہ کے ساتھ عقل اول کے اختصاص کی وجہ شاید یہ ہو کہ عالم عقل اس فیض کا جلوہ کامل نیز اس کی اولین اور بلا واسطہ تجلی ہے، جبکہ دیگر تمام موجودات اور نور مطلق کے درمیان کئی واسطے موجود ہیں۔ اسی لیے
وہ اشیاء ان واسطوں کے قرب اور بعد اور کمی و بیشی کے مراتب کے لحاظ سے تاریکیوں سے مخلوط نور ہے۔ بنابراین ان کی خلقت کو نور حق کے ساتھ براہ راست نسبت دینا درست نہیں، مگر وحدت اور جمع کے نقطہ نظر سے جو ماورائے تخلیق اور کثرت کے لحاظ سے ہے، ہم انشاءاللہ آگے چل کر عقل کی دیگر صفات اور خصوصیات کا اس کتاب کی مناسبت سے ذکر کریں گے۔ عقل کی حقیقت اور اس کی صفات کے بارے میں جو کچھ بیان ہو چکا ہے، اس کی روشنی میں جہل کی حقیقت اور اس کی صفات بھی موازنے سے واضح ہو جاتی ہے۔ قبل ازیں مقالہ دوم میں ذکر ہو چکا کہ جہل کل کے مقابلے میں عقل کل ہے، اور یہ کہ جہل کل عبارت ہے وہم کل سے کہ جو عالم کبیر والے وہم سے عبارت ہے اور ذاتی طور پر برائی، جھوٹ، دھوکہ، خرابی کی جانب مائل ہوتا ہے۔ نیز نچلے مراحل کے جزئی اوہام اسی باطل وجود سے موجود میں آئی ہے۔ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا اشارہ کہ بے شک شیطان خون کی طرح ابن آدم کے اندر جاری اور ساری ہے، اس میں وجود میں اسی کی طرف اشارہ ہو۔ ممکن ہے رسول اللہ کے فرمان میں اس نقطے کی طرف ہو کہ وہم کل تمام جزئی اوہام پر محیط ہے، یا اشارہ ہو کہ جزئی اوہام کی طرف جو بڑے شیطان ابلیس کے کرشموں اور اثرات سے عبارت ہے۔ جہل کی صفات۔ اس حدیث شریف میں گاہے اشارتاً اور گاہے صریحاً جہل کے چند اوصاف کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی صفت یہ کہ جہل کی تخلیق عقل کی تخلیق کے کچھ دیر سے عمل میں آئی کہ جس کا اندازہ لفظ سم سے ہوتا ہے۔ یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ عقل کل اور نفس کل کے بعد خلق ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی طرف قبل ازیں اشارہ ہو چکا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے عقل کل اور نفس کل کا بیان پہلے فرمایا، اس کے بعد عقول جزئی اور جہل جزئی کا ذکر کیا، جس کے بارے میں سائل نے سوال کیا تھا، کیونکہ اگر عقل سے مراد عقل جزئی اور جہل سے مراد جہل جزئی ہے تو عقل کی خلقت جہل کی خلقت کے بعد قرار پاتی، کیونکہ امکان اخذ کے اصول کے مطابق سلسلہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف منتہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس امکان اشرف کا اصول ہے جس کے مطابق اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف منتہی ہوتا ہے۔ بنابراین حضرت صادق علیہ السلام نے سلسلہ نزول کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس کی روح سے عقل کو جہل پر تقدم حاصل ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کا وجود سمندر سے خلق ہوا۔ یہ شاید اشارہ ہو نفس کل کی طرف، اور نفس کل کو سمندر سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہو کہ اس کا مجموعی وجود محدود ہے، اس میں تعدد اور کثرت بلکہ کثرتوں کی گنجائش ہے، جس طرح سمندر کی کئی کثرتوں اور مجموعوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جہل کے علت فاعلی ہونے کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ علت قابلی ہونے کی طرف، جیسا کہ حدیث کے بڑے بڑے شارحین نے بھی اس حوالے سے فرمایا ہے۔ تیسری اور چوتھی صفت لفظ اجاج سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اجاج سے مراد نمکین، شور اور تلخ ہے۔ یہ شاید شہوت اور غضب کے دو متقابل قوتوں کی طرف اشارہ ہو کہ جو نفس کل کے ہاں کچھ اور ہیں اور وہم کل کے ہاں کچھ اور۔ جزئی نفوس میں موجود شہوت اور غضب کی دو قوتیں ان کی رقیق اور کمزور شکل ہیں۔ ہم نے ان دونوں صفات کو جہل کے اوصاف میں شمار کیا تھا، جبکہ حدیث شریف میں ان کا شمار سمندر کے اوصاف میں کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ نفس کل کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں کا شمار جہل کے اوصاف میں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رقیق اشیاء میں نقص کی صفات حقائق کی بنسبت زیادہ کامل ہوتی ہے، جبکہ صفات کمال اس کے برعکس ہے۔ بنابراین نفوس کلی میں شہوت عبارت ہے کمال کے ساتھ عشق سے، اور قوت غضب عبارت ہے نقائص کے ساتھ نفرت سے۔ اس طرح حضرت حق کے ہاں ان دونوں کی اصل حقیقت رحمت اور انتقام یا صفات جمالی اور جلالی سے عبارت ہے۔ یہاں کچھ اسرار ہیں کہ جس کے ذکر سے ہم اجتناب کریں گے۔ اجاج کی ایک اور توجہ ممکن ہے کہ اجاج
یعنی شور اور تلخ اشارہ ہو حقائق نفسیہ کے دو بار تنزل کی طرف، جن میں سے ایک ماہیت اور دوسرا تعلق سے مربوط ہے۔ عالم عقلی میں سرے سے اجسام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں نور حق کی روشنیوں کے باعث ماہیت محکوم اور مقہور ہوتی ہے۔ ان عوالم میں ممکن الوجود کا نقص واجب الوجود کے کمال کے باعث دور ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے اس عالم کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ احادیث شریف کے ایک عظیم فلسفی شارح نے بحر عجاج سے مراد مادۃ المواد اور حیولائے اول کو لیا ہے کہ جو جہل کے علت قابلی ہے، لیکن یہ امر اس احتمال سے ہم آہنگ نہیں ہے کہ جہل سے مراد وہم کل ہو کہ جو عقل کی ضد ہے، جیسا کہ خود انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور حدیث شریف کا اطلاق اسی پر کیا ہے۔ البتہ اگر ہم جہل سے مراد اوہام جزوی کو لیں کہ جو وہم کل کے مظاہر سے ہے، اس صورت میں ممکن ہے کہ بحر عجاج سے مراد حیولائے اول ہو، یا پورا عالم اجسام، یا پھر حیولائے ثانیہ اور اس کے عجاج ہونے سے مراد اس کا ناقص اور ممکن ہونا ہے۔ جہل کی پانچویں صفت اس کی تاریکی اور ظلمت سے عبارت ہے۔ یہ شاید شیطانیت کی قوت کی طرف اشارہ ہو کہ جو وہم کا خاصہ ہے، نیز وہم کل شیطانیت کی اصل جڑ ہے۔ دیگر تمام اوہام جزیہ کی شیطانیت اسی سے ماخوذ ہے، اور چونکہ شیطانیت اس کا خاصہ ہے، اس لیے حدیث نے ظلمت کو عجاج کے برخلاف خود وہم کی صفت قرار دی ہے۔ عقل کو نور حق سے اور جہل کو بحر عجاج سے نسبت دینے کا فلسفہ۔ اس حدیث شریف سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ جو حکمت متعالیہ کا مظہر اور اسرار الہی کا لطیف اشارہ ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے عقلی ریاضتوں کے بعد ذوق سلیم اور روحانی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ عقل کو نور حق سے نسبت دی ہے اور جہل کو شور اور تلخ سمندر سے، کیونکہ عالم ملک و ملکوت کے تمام کمالات، جملہ مقامات اور سارے معنوی روحانی انوار کا سرچشمہ، نیز عالم جبروت اور لاہوت کی نور افشانیوں کا مرکز اللہ کا نور مقدس ہے۔ دیگر موجودات میں سے کوئی بھی ذاتی طور پر کسی قسم کے نور، روشنی، کمال اور عظمت کا حامل نہیں، مگر یہ کہ نور ازل کی روشنی اور حسن ازل کے جمال کا پرتو اس میں جلوہ گر ہو، جیسا کہ آیت قرآنی اللہ نور السماوات والارض اس اعلیٰ مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کی آیات شریفہ اور احادیث معصومین علیہم السلام میں اس لطیف توحیدی نقطے کے بارے میں اشارات اور تصریحات موجود ہیں۔ جملہ عوالم کی نورانیت اور تمام خلقتوں کا جمال اور کمال ذات حق کے نور، نیز اس ذات مقدس کے جمال و کمال کی تجلی اور ذوفشانی سے عبارت ہیں۔ اسی طرح سارے عیوب اور نقائص، ہر قسم کی ظلمت و تاریکی، ہر طرح کے فقدان و عدم، ہر کثافت و غلاظت، ہر پستی و بدبختی اور ہر طرح کی ذلت و وحشت کی بازگشت عالم امکان کے نقص اور حیولائی عالم کے بحر شور کی طرف ہوتی ہے۔ یہ شجرہ خبیثہ تمام برائیوں کی جڑ اور ان تمام خرابیوں کا سرچشمہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 79۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تجھے پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، بلکہ ہر وہ نور، وہ جمال کہ جو حق تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آیا ہے، ہر وہ روشنی اور حسن کہ جو آئینہ عالم امکان میں جمیل ازلی کے جمال کا جلوہ پیش کرے، اور شیطان پلید کا شیطانی ہاتھ اس کی طرف بڑھے اور عالم امکان کے نقص کے بموجب ظلم و خیانت کا شکار ہو، وہ ظلمت و تاریکی نیز فقدان عدم اور نقص و عیب کی زد میں واقع ہوتا ہے، سوائے عالم عقلی کے کہ جو جلوہ اسمائی کے کمال اور انوار سبحانی کی عظمت کے باعث عالم امکان کے نقائص سے مبرہ ہے، بلکہ یہ خالص نور، خالص کمال کا عالم ہے۔ یہ وہ مقدس عالم ہے کہ جو اغیار کے عمل دخل سے محفوظ اور مامون ہے۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ عقل کے لشکر در حقیقت خدائی لشکر ہیں،
اور جہر کے لشکر در حقیقت شیطانی لشکر ہیں۔ ہر نقص اور عیب اور کمی ابلیس سے منسوب ہے اور ہر کمال و عظمت خدا سے مربوط ہے۔ البتہ توحید نام اور نفی کثرت کی روح سے کلو من عند اللہ کی مضبوط بنیاد سامنے آتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ سورج کی جو کرن کسی روشن دان سے کمرے میں آ رہی ہو، اس کا نور سورج کی بدولت ہے، لیکن ان کی محدودیت روشن دان کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف سے اگر سورج ہی نہ ہوتا تو نہ روشن دان سے آنے والی روشنی ہوگی اور نہ ہی اس کی محدودیت۔ دوسری مثال کہ اگر ہم ایک آئینے کو جس کا طول و عرض 1 ہاتھ ہو سورج کی روشنی کے سامنے رکھیں تو اس آئینے کے طول و عرض کے حساب سے ایک روشنی دیوار پر پڑے گی۔ یہاں بھی روشنی سورج کی بدولت ہے، لیکن اس کی محدودیت آئینے کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف سے اگر سورج ہی نہ ہوتا تو کوئی روشنی نہ ہوتی، اور جب روشنی نہ ہوتی تو آئینے کی روشنی بھی نہ ہوتی، نتیجتاً آئینے کی روشنی کی محدودیت بھی نہ ہوتی۔ عقل اور جہل کا اقبال اور ادبار۔ حق کل کا ادبار یعنی پیچھے مڑنا، جسے ایک اور حدیث میں اقبال یعنی سامنے رخ کرنا کہا گیا ہے، عبارت سے غیبی پردوں کے پیچھے سے گزر کر خلقت کے آئینوں میں عقل کل کے نور کے ظہور سے، البتہ یکے بعد دیگرے اپنی نزولی ترتیب کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ نزول سلسلہ مشہود مطلق تک پہنچ جائے جس کا آئینہ طبیعت الکل ہے۔ چنانچہ معلم اول ارسطو نے یہ کہا ہے، عقل ساکن جان ہے اور جان متحرک عقل ہے۔ یہ اقبال اشارہ ہے مختلف عوالم کے درمیان موجود شدید ارتباط اور اتحاد کی طرف، جسے ظاہریت، مظہریت، جلوہ، تجلی، بطون اور ظہور بھی کہا گیا ہے۔ اقبال اور ادبار کے یہ خدائی الفاظ اس کے حکم تکوینی سے عبارت ہیں، جس طرح کہ ان کا قول ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ موجود ہو جاتی ہے۔ جو اللہ اس کے اضافی اشراقی اور تجلی غیبی سے عبارت ہے۔ احادیث شریف میں گاہے ادبار کی جگہ اقبال اور اقبال کی جگہ ادبار کا استعمال ہوا ہے۔ یہ شاید اس بات کا اشارہ ہو کہ عقل کل کا اقبال عین ادبار اور اس کا ادبار عین اقبال ہو، یا اس کی وجہ یہ ہو کہ عروج و نزول کی یہ حرکت دوری حرکت یعنی کہ سرکولیٹری موشن ہے، اور دوسری حرکت میں ابتدا اور انتہا ایک ہی ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ یہ حرکت دوری جسمانی نہیں بلکہ معنوی حرکت سے عبارت ہے، یا اس کی وجہ اللہ کی قیومیت کے احاطے کو بیان کرنا ہو، جیسے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ مچھلی کا شکم یونس کے لیے معراج تھا، جس طرح آسمانوں کی طرف عروج حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معراج تھا۔ بنابراین غیب مطلق کی طرف اقبال یعنی رخ کرنا عین ادبار اور ادبار عین اقبال ہو۔ عقل کل کا اقبال عبارت ہے تبع کل کے مثال کل کی طرف، مثال کل کے نفس کل کی طرف، اور نفس کل کے عقل کل کی طرف، اور عقل کل کے فنا کل کی طرف لوٹنے سے۔ یہ قیامت کبریٰ پر ختم ہوتا ہے۔ عقل کے ادبار و اقبال کا ایک اور مفہوم۔ اقبال و ادبار شاید اشارے ہوں جس اسماء ظاہری اور باطنی کے تحت تجلی ہو کہ جو تجدد امثال کی صورت میں مسلسل طور پر واقع ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ صاحبان معرفت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ذریعے عالم ملک و ملکوت، ناسوت و جبروت میں رہنے والوں کے حدوث زمانی کی عرفانی توجیہ اس طرح کی تھی کہ جو مقدس مقامات عقلیہ کی منافی نہ ہو۔ یاد رہے کہ یہ اس بندہ ناچیز پر حق تعالیٰ کی خصوصیت عنایت میں سے ایک ہے۔ حمد و شکر ہے اللہ کے لیے کہ یہ حرکت صعودی اور نزولی وہ نہیں کہ جس کا ذکر محقق فلاسفے نے کیا۔ رہا جہل کا ادبار یعنی جہل کا پیچھے مڑنا، تو وہ عبارت ہے اوہام جزیہ کے تاریک اور دھندلے آئینے میں وہم کل کے نزول سے۔ جہل کل کا
سامنے مڑنا جہل اپنی محدودیت نیز کثرت اور غیریت کے آثار کے غلبے کی بنا پر اقبال یعنی سامنے رخ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس کے برعکس عقل کل غیریت کے حدود و قیود سے منزہ اور عاری ہے، اس لیے ماہیتوں کی ظلمت و تاریکی اسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ادھر جمال جبروت کے نور کو خلقت کے تاریک پہلو پر غلبہ اور تسلط حاصل ہوتا ہے، اسی لیے وہ غیب کل کی طرف رجوع کرتا ہے اور بارگاہ لاہوت میں فانی ہونے کے لیے حاضر ہوتا ہے، لیکن وہم کل ماہیات کی تاریکیوں اور عالم کثرت کی محدودیتوں سے مربوط ہونے نیز فقدان اور نقائص اور مختلف حدود و قیود سے مخلوط ہونے کی بنا پر درگاہ قرب ازلی اور بارگاہ سرمدی سے دور اس کے اندر فانی ہونے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ بنابراین وہ اس نوری اشراق اور سرمدی فیض کو قبول کرنے کی لیاقت اور اس امر الہی کی بجاوری کی صلاحیت سے عاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صاحبان قرب کی مقدس بارگاہ سے دور اور صاحبان معرفت کی محفل سے محروم ہوتا ہے۔ رہا عقول جزیہ کا ادبار یعنی پیچھے مڑنا، تو وہ عبارت سے تکامل، روحانی قوت اور باطنی ترقی حاصل کرنے کے لیے عالم کثرت اور مادہ کی طرف اس کی توجہ اور تعینات کے ساتھ اس کے سروکار سے، کیونکہ وہ مقاصد عالم کثرت میں واقع ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت ایک لحاظ سے یہی چیز حضرت آدم علیہ السلام کی خطا یا خطائے آدم کی ایک صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام غیبی جذبے کے تحت باقی رہتے اور فنا اور بے خبری کے اس حال میں کہ جو بہشت دنیا سے عبارت ہے مگن رہتے، تو پھر تعمیر عالم اور کسب کمالات کی نوبت ہی نہ آتی۔ شیطان کی کارستانی کے نتیجے میں عالم کثرت کی طرف آدم علیہ السلام کی توجہ مبذول ہو گئی اور آپ نے گندم کے پودے سے کہ جو جنت میں دنیا کے تصور سے عبارت ہے وہ تناول فرمایا۔ اس توجہ کے بعد عالم کثرت کا دروازہ کھل گیا، نیز حصول کمال اور تکامل بلکہ جلا اور استجلا یعنی خود ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے کی راہیں واد ہو گئیں۔ بس اگرچہ کہ مسلک عشق و محبت میں عالم کثرت کی طرف آدم کی بے توجہی غلطی اور خطا تھی، لیکن عقل اور قانون نظام اکمل کی روح سے یہ امر ضروری اور لازمی تھا۔ چنانچہ یہ توجہ تمام بھلائیوں، جملہ کمالات اور خدائے رحمان و رحیم کے خوان رحمت کی وسعت کا سبب بن گئی۔ پس ادبار یعنی پیچھے مڑنا عبارت ہے 7 پردوں یعنی کہ حجابوں کے اندر چلے جانے سے۔ جب تک کوئی ان پردوں کے اندر واقع نہ ہو اس وقت تک پردوں کو چیرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ رہا عقول جزیہ کا اقبال یعنی سامنے مڑنا، تو وہ عبارت ہے مخلوق اور خالق کے درمیان حائل 7 حجابوں کو توڑ کر باہر نکلنے سے۔ یہ 7 پردے بنیادی پردے ہیں اور ان عقول کی تعینات اور وجود کی محدودیتوں سے عبارت ہیں۔ کبھی 70 حجابوں، کبھی 70,000 حجابوں کا بھی ذکر ہوا، البتہ مراتب اور جزیات کے حساب سے۔ چنانچہ حدیث میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ پس سالک راہ حق جب قوانین الہیہ کا پابند ہوتا ہے اور لباس شریعت کو زیب تن کرتا ہے، نیز تزکیہ نفس، تہذیب باطن، تطہیر روح اور دل کو پاک کرنے میں لگ جاتا ہے، تو اس کے دل کے آئینے میں رفتہ رفتہ اللہ کے غیبی انوار کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں، نیز وہ باطنی جذبات فطری عشق کے ذریعے عالم غیب میں مجذوب ہو جاتا ہے۔ ان مراحل کو طے کرنے کے بعد باطنی اور غیبی امداد کے سہارے اللہ کی طرف سفر کا آغاز ہونا، نیز سالک کا دل حق کا طالب، حق پرست بن جاتا ہے، پھر اس کا دل مادیات سے جدا اور حقیقت سے منسلک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آتش محبت اور نور ہدایت کہ جن میں سے ایک رفرف عشق اور دوسرا براق سفر ہے، اس کے ذریعے کوچہ محبوب اور جمیل ازل کے جمال کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ یوں غیر اللہ کی طرف توجہ کا خاتمہ ہوتا ہے اور شیطانی آلودگیوں سے پاک دل کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوتا ہے، کیونکہ آلودگی اور گندگی ہی غیریت کی بنیاد نیز کثرت و دوئی کی اصلی جڑ ہے۔ یوں وہ نغمہ الا اپنانے لگتا ہے اور خلیل کی طرح
آفلین سے نفرت اور دوری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آفلین نقائص، خرابیوں اور گندگیوں کی آماجگاہ ہوں۔ یوں کمال مطلق کی طرف توجہ اس کے دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ مکمل طور پر کائنات اور کائنات کے اندر موجود ہر چیز کہ جس میں سے ایک وہ خود بھی ہے اس سے فانی اور حق جل جلالہ کے ساتھ باقی بن جاتا ہے، تو اس وقت اقبال کا مفہوم حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ ان بیانات سے معلوم ہوا کہ جہل کے لیے اعتبار یعنی کہ منہ پھیرنا آسان اور حقیقت بن جاتا ہے، اور یہ اعتبار عبارت ہے تعمیر دنیا کی طرف توجہ، مادیت کے شجرہ خبیثہ سے مکمل لگاؤ، نیز خواہشات و شہوات کی تکمیل اور ظلمتوں میں غوطہ زن ہونے کی شدید خواہش سے۔ در حقیقت جہل اسی کا مستحق ہے۔ رہا اقبال یعنی سامنے رخ کرنا، تو پھر وہ جہل کل کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ یہ وہ اعلیٰ اصولوں پر مبنی ہے کہ ان میں سے ایک مکمل طور پر انانیت اور خود پرستی کو ترک کرتا ہے جس کے اندر وہ لپٹا ہوا ہے۔ جہل جس قدر مدارج جہلیہ کو طے کرے، اسی قدر اس کے اندر یہ صفت یعنی خود پرستی، خود بینی مزید پروان چڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی 4000 سالہ عبادت کا نتیجہ اس کی انانیت، خود بینی اور تکبر میں اضافے کے سوا کچھ نہ نکلا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہ حکم خدا کے آگے اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں موجود ہے۔ یوں وہ جہل خود بینی اور خود پرستی کی شدت کی وجہ سے آدم کے نور کو نہ دیکھ سکا اور اس نے غلط قیاس کیا۔ دوسرا اصول ہے کمال مطلق سے محبت، کہ جو انسان کی فطرت اور خمیر میں شامل اور داخل ہے۔ یہ صفت جمیل کے اندر مغلوب و محکوم بلکہ کبھی مفقود اور معدوم بھی ہوتا ہے۔ جہنم میں ہمیشہ رہنا نور فطرت کی خاموشی کا نتیجہ ہے، اور یہ مکمل طور پر اخلادی الی العرش سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تعبیر بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 سے لی گئی ہے، لیکن وہ زمین کا ہو رہا ہے اور اس نے نفسانی خواہش کی مطابقت کی۔ بہرحال عقل اور جہل کے ادوار میں فرق کا بیان۔ یاد رہے کہ عقل کے ادوار اور جہل کے ادوار میں ایک واضح اور آشکار فرق موجود ہے، وہ یہ کہ عقل کا ادوار عالم کثرت اور عالم طبیعت یعنی مادے کی طرف رخ کرنے سے عبارت ہے۔ یہ ادوار حق کی مکمل اطاعت اور پیچھے مڑنے کے خدائی حکم کے آگے سر تسلیم خم ہونے کا دوسرا نام ہے۔ بنابراین یہ ادوار عقل کل پر اثر انداز نہیں ہوتا اور عقل کل کو اس کے مقدس مقام سے ساقط نہیں کرتا اور نہ اس کے لیے حجاب کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ صاحب عقل کل نے فرمایا کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے قبل، اس کے ساتھ اور اس کے بعد اللہ کو بھی دیکھا۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طرف توجہ اور دار طبیعت میں وارد ہونا ہو، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ مریم آیت نمبر 71 کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو جہنم پر وارد نہ ہو، کیونکہ دار طبیعت جہنم کی ظاہری شکل ہے اور جہنم مادی دنیا کا باطن ہے۔ اس بنا پر صراط کی جو جنت کی طرف گزرنے کا راستہ ہے عین جہنم پر واقع ہے۔ ممکن ہے کہ آگ نے اسے گھیر رکھا ہو، یعنی صراط آگ کے درمیان سے گزرتا ہو، البتہ جہنم کے شعلے مومن کے لیے بجھ جائیں گے۔ چنانچہ حدیث مذکورہ میں کہ قیامت کے دن آگ مومن سے کہتی ہے اے مومن گزر جا، بتحقیق تیرے نور نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے۔ مومن کے لیے آتش جہنم کے بجھنے کی وجہ یہ ہے کہ مومن نور عقل کا حامل ہے، اور وہ جس قدر نور عقل کا حامل ہوگا اسی حساب سے جہنم کے شعلوں پر غالب آئے گا۔ دنیا میں آتش شہوت اور آتش غضب کے شعلے جہنم کے شعلوں کے جلوے ہیں۔ چنانچہ مومن عقل کل کا مالک نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ وہ دنیا اور عالم طبیعت یعنی نیچر سے بھی مربوط رہتا ہے، البتہ اس کے اعمال اس کی ریاضتوں کے حساب سے عقل کا نور مذکورہ شعلوں پر غالب آتا ہے، اس کے مذکورہ الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ رہے صاحبان عقل کل اور اولیاء کامل، تو ان کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے شیطان ہے۔ سامعین نے تب سوال کیا کہ اے رسول، آپ کے لیے بھی؟
تو رسول نے فرمایا ہاں میرے لیے بھی، البتہ اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ عالم طبیعت کو نفوس کاملہ پر دسترس حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہستیاں مادی جہنم کے شعلوں سے مکمل طور پر محفوظ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عالم مادے کو بھی خدائی رنگ میں ڈھال دیتی ہیں اور ان کا شیطان ان کے ہاتھ پر ایمان لے آتا ہے۔ پس ان کے عقل کل کا جلوہ پورے عالم طبیعت پر حکم فرما ہے، اور عالم طبیعت کی شب اپنی ابتدا سے لے کر طلوع فجر قیامت تک ان کے لیے شب قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ہستیاں اس رات کی ابتدا سے انتہا تک ابلیس اور اس کے جالوں سے محفوظ ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا ہے، جبکہ مومن کے معاملے میں کچھ اور کہا گیا۔ ان کے لیے کہا گیا جزنا وہی خامدہ، اور مومن کے لیے کہا گیا فقد اطفن نور کا لہبی۔ اس کے آگے جو کتاب کے حصے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے، اور اس کتاب میں کیونکہ یہ فلسفی بحث ہے، اس کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ جن الفاظ کا مطلب آپ کو سمجھنا ہے، ایک تو آپ دوبارہ سے اس آڈیو، امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو سے علم اور معرفت کا نیا دروازہ کھلنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اگلی قسط بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔